سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہونے والی تھی۔ عثمان صارم خاموش رہا، اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ وہ کچھ جواب دیے بغیر چل پڑا۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ رینی نے آگے ہو کر اسے اس طرح روک لیا کہ اس کا سینہ عثمان کے سینے سے لگ گیا۔ رینی نے دونوں ہاتھ اس کے کولوں پر رکھ دیے۔ اس کے جسم سے عثمان کو ایسی عطربیز بو آئی جو مسلمان گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی اس کے قریب ہو گئی، اتنی قریب کہ اس کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ یہ رینی کے ملائم ریشم جیسے بال جب عثمان صارم کے گالوں سے لگے تو وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہو۔ رینی نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے آزاد کر دو رینی، عثمان صارم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پتھر بن جانے دو، میرا راستہ کوئی اور ہے، ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، رینی نے نشیلی آواز میں کہا۔ کہو کیا قربانی مانگتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں قید نہیں ہونے دوں گی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، عثمان صارم نے طنزیہ لہجے میں کہا، کہ میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں تمہارے اس حسین جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا، تو پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے لیے قربانی کر سکتی ہوں۔ رینی نے کہا۔ جاؤ عثمان، تم جلدی میں ہو لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں آؤں گی۔ عثمان صارم دوڑ پڑا۔ رینی اسے دیکھتی رہی اور آہ بھر کر چلی گئی۔ عثمان صارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا۔ عثمان صارم اندر چلا گیا اور اپنے ماں باپ اور انور کو تفصیل سے بتایا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس نے تمام تر واقعہ سنا کر کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہم میں انور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان صارم کے باپ کی ٹانگ صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا کہ وہ جہاد کے قابل نہیں رہا۔ اس نے عثمان سے کہا، بیٹا تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کی سوچی تھی۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو۔ ایک بار پھر سن لو، میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں صارم کا خون نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی۔ عثمان صارم نے اسے بتایا تھا کہ برجیس ڈیوڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اس ٹیم کی کمان اور رہنمائی کرے گا۔ باپ ڈیوڑی میں برجیس کے پاس چلا گیا۔ عثمان نے انور سے کہا کہ وہ فوراً اپنی 1 یا 2 ایسی سہیلیوں کو بلا لے جو اس کام میں شامل ہونے کی جرات رکھتی ہیں۔ انور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں 2 سہیلیوں کو بلا لی۔ اتنے میں عثمان صارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا۔ ایک ایک کر کے 7 جوان آ گئے۔ برجیس نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے کہاں جائیں گی۔ راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا۔ لڑکیاں اس سے پوچھیں گی کہ اوپر کون سا راستہ جاتا ہے۔ کہیں گی کہ شاہ رینالڈ نے انہیں بلایا ہے لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا۔ سنتری کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی۔ آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بندھے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے ہوئے ہوں گے اور گھوڑوں کی پچھلی ایک ایک ٹانگ سے زنجیر یا رسی باندھی ہوگی جو رسوں سے گزاری ہوئی ہوگی۔ ان لمبے رسوں کو خنجروں سے کاٹ دینا ہوگا اور چند ایک گھوڑوں کو خنجر بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ منہ زور ہو کر بھاگ جائیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو فوراً لباس اور حلیہ درست کرنے کو کہا اور ایک کو نوکرانی بنا دیا۔ اس کے منہ اور ہاتھوں پر مٹی اور سیاہی سی مل دی۔ پھر وہ عثمان صارم اور ان کے ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ وہ خود ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ عثمان صارم کے باپ نے بھی انہیں کچھ مشورے دیے۔ پھر سب کو خنجر دے دیے گئے۔ خاصا وقت گزر گیا تھا لیکن برجیس کہہ رہا تھا کہ ابھی شہر جاگ رہا ہے۔ اس جگہ کی رونق اس وقت جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا۔ تیاریوں میں وقت گزرتا رہا اور روانگی کا وقت ہو گیا۔ سب کو اکیلے اکیلے جانا اور ایک طے شدہ مقام پر ملنا تھا۔ لڑکیوں کا راستہ الگ تھا۔ انہیں اندازاً وقت بتا دیا گیا تھا جب انہیں آگ لگانی تھی۔ اس وقت برجیس کی جماعت کو حملے کے مقام پر ہونا چاہیے۔ یہ بے حد نازک اور خطرناک مہم تھی جس میں وقت کی غلطی اور کسی کی کوئی بے احتیاطی سب کو ایسے قید خانے میں ڈال سکتی تھی جو جہنم سے کم نہیں تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ لڑکیوں کا تھا کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا حشر کیا ہوگا۔ انور نے کہا کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو لڑکیاں اپنے خنجروں سے خودکشی کر لیں گی، وہ کفار کے ہاتھ زندہ نہیں آئیں گی۔ شہر پر خاموشی طاری ہوتے ہوتے سارا شہر خاموش ہو گیا۔ کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ صرف ایک جگہ تھی جہاں رات کے سکوت کا ذرہ بھر اثر نہیں تھا۔ یہ وہ عمارت تھی جہاں صلیبیوں کی متحدہ کمان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔
वहीं सलीबी हुक्मरान और आला कमांडरों की रिहाइश भी थी। ये लोग उस हॉल में एक एक करके आ चुके थे जहां वो हर रात शराब नोशी और रक्स की महफिल जमाया करते थे। उस रात का मौजू 2 नई मुसलमान लड़कियां और मालो असबाब था जो काफिले से लूटा गया था। किसी ने पूछा कि ये लड़कियां किसी और काम भी आ सकती हैं। उसका जवाब एक फौजी कमांडर ने यह दिया कि लड़कियां बालिग ज़हन की हैं, इसलिए उन्हें जासूसी वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक की उम्र 16-17 साल है और दूसरी की 22-23 साल। कुछ अरसा तफरी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके बाद उन्हें अपने 2 फौजी अफसरों के हवाले कर देना, एक आला कमांडर ने कहा। वो उनके साथ शादी कर लेंगे। ये लड़कियां उनके हंसी मजाक और गलीज बातों का मौजू बनी रहीं और वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार करते रहे। उस वक्त लड़कियां 2 अलग अलग कमरों में थीं। वो रो रो कर बेहाल हो रही थीं। दोनों के साथ एक एक खादिमा थी। ये उधेड़ उम्र औरतें बड़ी खरांट और इस फन की माहिर थीं। वो लड़कियों को नहला चुकी थीं और उन्हें रात का लिबास पहना रही थीं। लड़कियों ने कुछ भी नहीं खाया था। उनके आगे ऐसे ऐसे खाने रखे गए थे जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। दोनों को एक दूसरे के मुतालिक मालूम नहीं था कि कहां है और उसके साथ क्या बीत रही है। दोनों औरतें उन्हें बड़े ही हसीन सब्ज बाग दिखा रही थीं। एक को बताया जा रहा था कि उसे फ्रांस के बादशाह ने पसंद किया है जो उसे ज़रो जवाहरात से लाद देगा। दूसरी को जर्मन के बादशाह की मलिका बनने के ख्वाब दिखाए जा रहे थे। उसके साथ ही उन्हें बड़े प्यार से धमकियां भी दी जा रही थी कि उन्होंने अगर बादशाहों को नाराज किया तो वो उन्हें फौजी सिपाहियों के हवाले कर देंगे। ये लड़कियां सहराई देहात की रहने वाली थीं। कोई ऐसी बुजदिल भी नहीं, लेकिन बेबस हो गई थीं। अपने तहफ्फुज में भी कुछ करने के काबिल नहीं रही थीं। उनके माँ बाप और बड़े भाई ने उनकी इस्मत की खातिर सलीबी इस्तबदाद के इलाके से हिजरत की थी, मगर सलीबियों के फंदे में आ गए। लड़कियां पकड़ी गईं, माँ बाप मारे गए और भाई कैद हो गया। खुदा के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो कैद से निकल भागने के भी काबिल नहीं थी। वो रोती थीं तो सिर्फ खुदा को याद करती और खुदा ही को मदद के लिए पुकारती थीं। अपनी इज्जत के अलावा अपने भाई आफाक के लिए वो बहुत परेशान थीं। उस वक्त आफाक बेगार कैंप में तड़प रहा था। वो जख्मी था और उसे पीटा भी बहुत गया था। पहले के कैदी शाम के वक्त रोजमर्रा की मशक्कत से आए थे। उन्होंने इन नए कैदियों को देखा, उनकी बिपता सुनी। उनमें से सिर्फ आफाक जख्मी था। किसी ने उसकी मरहम पट्टी नहीं की थी। 3-4 कैदियों ने मरहम और कुछ देसी दवाइयां छुपा रखी हुई थी। रात को उन्होंने आफाक के जख्म साफ किए और मरहम भरकर ऊपर कपड़े बांध दिए। आफाक को अपने जख्मों का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसका ध्यान अपनी बहनों की तरफ था। कैदियों से वो पूछता था कि उसकी बहनें कहां होंगी और वो कैद से किस तरह भाग सकता है। कैदियों ने साफ अल्फाज में बता दिया था कि उसकी बहनें कहां होंगी और उनके साथ क्या सुलूक हो रहा होगा। उसे बताया गया कि इस कैद खाने की कोई दीवार नहीं और उन्हें बेड़ियां भी नहीं डाली गईं, फिर भी वो यहां से भाग नहीं सकता क्योंकि संतरी घूम फिर रहे हैं और अगर वो यहां से निकल भी जाए तो जाएगा कहां? कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। उसकी सजा इतनी अजियतनाक मौत होगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। उसे बताया गया कि यहाँ कई कई सालों से कैद पड़े हैं जो करक ही के रहने वाले हैं, लेकिन भागने की जरूरत नहीं करते। वो जानते हैं कि वो पकड़े ना गए तो सलीबी उनके पूरे खानदान को कैद में डाल देंगे। इन तमाम मजबूरियों और खतरों के बावजूद आफाक फरार और बहनों को रिहा कराने की सोच रहा था। उसका जिस्म चलने के भी काबिल नहीं था। कैदी दिन भर के थके मांदे बेहोशी की नींद सो गए और आफाक जाग रहा था। लड़कियां पकड़ी ना गई हूं, उस्मान सारिम ने सरगोशी में कहा। खुदा को याद करो उस्मान, बरजीस ने कहा। हम इस वक्त मौत के मुंह में हैं। दिल से तमाम खौफ निकाल दो और खुदा को दिल में बिठा लो। तुम्हें दूसरे लड़कों पर भरोसा है? पूरा भरोसा, उस्मान ने कहा। उनका फिक्र न करो, मुझे लड़कियों का फिक्र है। खुदा को याद करो, बरजीस ने कहा। हम चोरी करने नहीं आए, अल्लाह मदद करेगा। उस वक्त उस्मान सारिम और बरजीस घर में नहीं थे। वो उस इमारत से जिसमें मुग़विया लड़कियां रखी थीं इतनी दूर झाड़ियों में छुपे हुए थे जहां से इमारत उन्हें अपने सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनके साथ साथी उनसे थोड़ी ही दूर बिखर कर उनके पीछे छुपे हुए थे। बरजीस ने उन्हें अच्छी तरह बता दिया था कि कौन से इशारे पर उन्हें क्या करना है। उस्मान सारिम को उन 4 लड़कियों का गम था जो फौजी सामान और घास को आग लगाने के लिए गई थीं। उनमें उसकी अपनी बहन अन्नूर भी थी। उस वक्त तक आग लग जानी चाहिए थी। तवक्को ये थी कि अगर स्कीम कामयाब रही तो आग के शोले उठेंगे, फैलेंगे। इस इमारत से तमाम कमांडर वगैरह आग की तरफ भागेंगे, जो एक कुदरती रद्द अमल था, क्योंकि फौजी सामान को आग लगने की सूरत में वो अपनी महफिल ऐशो तरफ में मगन नहीं रह सकते थे। उनके जाते ही उन नौजवानों को इमारत पर टूट पड़ना था, मगर लड़कियों को गए बहुत वक्त हो गया था। शायद संतरी ने उन्हें रोककर वापस भेज दिया हो। लड़कियां अभी तक संतरी तक पहुंची ही नहीं थी क्योंकि वहां संतरी था ही नहीं। संतरी का ना होना खतरा था क्योंकि जिंदा रहने की सूरत में वो उन्हें आग लगाते पकड़ सकता था।
لڑکیوں نے سنتری کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ خشک گھاس کے پہاڑوں جیسے ڈھیروں کے پاس سے گزر رہی تھیں۔ اندھیرے میں انہیں خیموں کے انبار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ اکٹھی جا رہی تھیں۔ انہیں ایک جگہ ڈنڈے سے بندھی ہوئی مشل کا شعلہ نظر آیا۔ وہ ادھر چلی گئیں۔ سنتری سامنے آ گیا۔ مشل کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ سنتری نے مشل اٹھا لی اور لڑکیوں کے قریب جا کر انہیں روکا۔ وہ لڑکیوں کا بھڑکیلا لباس اور سجدہ دیکھ کر مرعوب ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جس نے سر پر گٹھڑی سی اٹھا رکھی تھی۔ سنتری نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ہم غلط راستے پر آ گئی ہیں، انور نے بڑی شوق ہنسی سے کہا۔ شاہ رینالڈ کا دعوت نامہ آیا تھا، ہم نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ذرا دیر ہو گئی تو کسی نے بتایا کہ یہ راستہ چھوٹا ہے، یہاں تو آگے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے وغیرہ بندھے ہوئے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ ایک معمولی سے سنتری پر روب طاری کرنے کے لیے شاہ رینالڈ کا نام ہی کافی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی بادشاہ کس قماش کے لوگ ہیں۔ رینالڈ نے ان لڑکیوں کو عیش و عشرت اور ناچ گانے کے لیے بلایا ہوگا۔ لڑکیوں کے لباس، عمریں اور ان کی شکل و صورت اور انور کے بات کرنے کا نڈر اور کھلنڈرا سا انداز بتا رہا تھا کہ یہ اس کے اعلیٰ حکام کے مطلب کی لڑکیاں ہیں۔ اس نے انہیں راستہ بتانا شروع کر دیا۔ ایک لڑکی اس کے پیچھے ہو گئی اور اتنی زور سے خنجر اس کی پیٹھ میں گھونپا کہ دل کو چیرتا آگے نکل گیا۔ اس کے ہاتھ سے مشل گر پڑی۔ انور نے مشل پر دونوں پاؤں رکھ کر اس کا شعلہ بجھا دیا۔ باقی لڑکیوں نے بھی سنتری کے جسم میں اپنا اپنا خنجر داخل کر دیا۔ سنتری کی آواز بھی نہ نکلی۔ برجیس نے انہیں بتایا تھا کہ گھاس کو آگ لگے گی تو اس کی روشنی میں انہیں خیموں کے ڈھیر اور گاڑیاں نظر آ جائیں گی۔ گھاس کے پہاڑ تو انہیں اندھیرے میں بھی نظر آ رہے تھے۔ جو لڑکی نوکرانی بنی ہوئی تھی اس نے جلدی سے سر سے گٹھڑی اتاری۔ اس میں آتش گیر مادہ اور آگ لگانے کا سامان تھا۔ اس نے گھاس کے ایک ڈھیر کو آگ لگا دی، پھر دوسرے اور تیسرے کو، اور ذرا سی دیر میں تمام ڈھیروں کو آگ لگ گئی۔ اب خطرہ بڑھ گیا تھا کیونکہ روشنی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور انہیں لپٹے ہوئے خیموں کے ڈھیر نظر آئے۔ یہ کپڑا تھا، اسے آگ لگانا مشکل نہ تھا۔ خیمے بھی جلنے لگے۔ خالی گھوڑا گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ لڑکیوں میں غیر معمولی پھرتی آ گئی تھی۔ انہوں نے 3-4 گاڑیوں پر آتش گیر مادہ پھینکا اور آگ لگا دی۔ اتنی دیر میں گھاس کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ لڑکیاں گھوڑوں کی طرف بھاگیں، ابھی تک کوئی بیدار نہیں ہوا تھا۔ لڑکیوں نے خنجروں سے وہ لمبے لمبے رسے کاٹ دیے جن کے سرے زمین میں دبے ہوئے تھے، اور ہر رسے کے ساتھ 40 سے 50 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ لڑکیوں نے چند ایک گھوڑوں کو خنجر مارے۔ وہ بدک کر اور شعلوں کے ڈر سے ہیبت ناک آواز سے ہنہنانے لگے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ جو گھوڑے کھل نہ سکے انہوں نے ادم بپا کر دیا۔ معلوم نہیں کتنے گھوڑے کھل کر ادھر ادھر دوڑنے اور ہنہنانے لگے۔ اونٹ کھلے تھے اور آرام سے بیٹھے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ چاروں لڑکیاں بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کے نرغے میں آ گئیں۔ دوسری طرف شعلے تھے جن کی تپش دور سے بھی جسموں کو جلاتی تھی، اور جانوروں کے اس قدر زیادہ شور و غل اور دھماکوں جیسے ٹاپوں سے فوج بیدار ہو گئی۔ مغویہ لڑکوں کو دلہنیں بنا دیا گیا تھا۔ دونوں کے کمروں میں بیک وقت ایک ایک آدمی داخل ہوا۔ یہ صلیبیوں کے جنگجو حکمران تھے۔ وہ شراب میں بدمست تھے۔ خادمائیں باہر نکل گئیں۔ لڑکیاں کمروں میں بھاگ دوڑ کر پناہیں ڈھونڈنے لگیں۔ ان کی عصمت کا پاسبان خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ ایک لڑکی 2 زانوں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر اور رو کر خدا کو مدد کے لیے پکارا۔ صلیبی نے قہقہا لگایا اور اس کی طرف بڑھا۔ باہر اسے شور و غل سنائی دیا۔ یہ غیر معمولی شور تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایسے لگا جیسے پورے شہر کو آگ لگ گئی ہو۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی خوفزدگی کا یہ عالم کہ گھوڑے اس بلندی پر بھی چڑھائے جس پر یہ عمارت تھی، اس کا نشہ فوراً اتر گیا۔ دوسرا بھی باہر نکل آیا اور 2-3 آدمی دوڑتے آئے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ گھاس خیموں اور گاڑیوں کو آگ لگ گئی ہے۔ دوڑتے ہوئے جانوروں نے کئی آدمیوں کو کچل دیا ہے۔ اگر آگ شہر کو لگتی تو یہ حکام پرواہ نہ کرتے۔ وہاں تو فوج کا سامان جل رہا تھا اور فوج کے سینکڑوں جانور کھل گئے تھے۔ ذرا سی دیر میں تمام حکمران اور کمانڈر اور وہاں جو کوئی بھی تھا دوڑتے نکل گئے۔ وہ اپنی نگرانی میں آگ بجھانے کا بندوبست کرنا چاہتے تھے۔ اس عمارت کے ارد گرد جو مسلح پہرا تھا وہ بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ باڈی گارڈز بھی اپنے حکام کے پیچھے دوڑتے گئے۔ برجیس نے بلند آواز سے پکارا، تم بھی چلو، اور وہ عمارت کی طرف اٹھ دوڑا۔ اس کے 8 جوان بھی دوڑ پڑے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ عمارت کے برآمدوں میں جا کر انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو پکارنا شروع کر دیا جو وہاں عیسائیوں کے بھیس میں ملازم تھے۔ ان میں سے ایک مل گیا۔ اس نے برجیس کو پہچان لیا۔ برجیس نے اس سے پوچھا کہ آج جو لڑکیاں یہاں لائی گئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس نے کمرے دکھا دیے اور خود بھی ساتھ ہو لیا۔ وہاں اب سہولت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی ذمہ دار آدمی موجود نہیں تھا۔ پیچھے نوکر چاکر رہ گئے تھے جو آگے جا کر بلندی سے آگ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ برجیس کی سکیم پوری طرح کامیاب تھی۔
وہ ملازم کی رہنمائی میں ان کمروں میں جانے لگے جہاں لڑکیاں ہوتی تھیں۔ وہاں برآمدوں میں کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں، ان میں بعض نیم برہنہ تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آج جو لڑکیاں آئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہیں بھی معلوم نہ تھا۔ آخر ایک کمرے میں گئے تو ایک لڑکی مل گئی، وہ کمرے میں دبکی ہوئی تھی۔ عثمان صارم اور اس کے بعد ساتھیوں نے اسے دن کے وقت دیکھا تھا جب ان دونوں کو لٹے ہوئے قافلوں کے ساتھ لایا جا رہا تھا۔ برجیس کی پارٹی کے تمام آدمی نقاب پوش تھے۔ انہیں دیکھ کر لڑکی نے چیخ ماری۔ برجیس نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور اسے رہا کرانے آئے ہیں، مگر وہ لڑکی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اسے زبردستی اٹھا لیا۔ دوسرے کمرے میں اس کی بہن مل گئی، اس کا رد عمل بھی یہی تھا، اسے بھی زبردستی اٹھایا گیا۔ دوسری لڑکیاں جو ایک عرصے سے صلیبیوں کے پاس تھیں یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان آدمیوں کو ڈاکو سمجھ کر ادھر ادھر بھاگ گئیں۔ مغویہ بہنیں چیخو پکار کر رہی تھیں۔ انہیں برجیس نے غصے سے کہا کہ وہ سب مسلمان ہیں اور انہیں مسلمان گھرانوں میں لے جا کر چھپائیں گے۔ بڑی ہی مشکل سے انہیں خاموش کیا گیا اور جانبازوں کی یہ جماعت وہاں سے نکل گئی۔ آگ کا منظر بے حد خوفناک تھا۔ شعلے توقع سے کہیں زیادہ اونچے جا رہے تھے اور دور دور تک پھیل گئے تھے اور پھیلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں نے سارے شہر میں قیامت برپا کر رکھی تھی۔ سارا شہر جاگ اٹھا تھا۔ گلیوں میں، سڑکوں پر اور میدانوں میں ان جانوروں نے اس قدر دہشت پھیلا دی تھی کہ لوگ دبک کر گھروں میں بیٹھ گئے تھے، اور آگ نے جو دہشت پھیلائی تھی اس سے بعض لوگ گھروں سے بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ وہ عقل مند اور موقع شناس تھے۔ انہوں نے آگ، بھاگتے دوڑتے جانور اور افراتفری دیکھی تو یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ مشہور کر دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئی ہیں اور شہر کو آگ لگا رہی ہیں۔ یہ افواہ مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ افواہ آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ غیر مسلموں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ صلیبی حکمران اور اعلی حکام آگ کی جگہ پہنچے تو وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ مسلمانوں کی فوج قلعے میں کہیں نقب لگا کر اندر آ گئی ہے۔ انہوں نے فوج کو قلعے کے دفاع کے لیے جنگی ترتیب میں فوراً چلے جانے کا حکم دیا اور اسی فوج کے کچھ حصے کو قلعے کے باہر جانے کو کہا۔ 2-3 کمانڈر دوڑ کر قلعے کی دیوار پر چڑھے اور باہر دیکھا۔ باہر خاموشی تھی، کسی طرف سے حملہ نہیں ہوا تھا۔ قلعے کا عقبی دروازہ کھول دیا گیا تاکہ فوج باہر جا سکے۔ رات کے وقت قلعے کا دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا، لیکن اس خیال سے دروازہ کھول دیا گیا کہ سلطان ایوبی کا کوئی جانباز دستہ اندر آ گیا ہے جس نے بھگدڑ مچا دی ہے۔ یہ باہر کے حملے کا پیش خیمہ ہے، فوج آ رہی ہوگی۔ اس فوج کو شہر سے دور رکنے کے لیے صلیبیوں نے رات ہی کو فوج باہر بھیج دی اور دروازہ کھولنے کا خطرہ مول لے لیا۔ یہ فیصلہ دراصل گھبراہٹ میں کیا گیا تھا اور یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ بعض غیر مسلموں نے جو عقبی دروازے کے قریب تھے دیکھ لیا کہ دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ اندھا دھند دروازے کی طرف بھاگے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے شہری بھی ان کے پیچھے گئے۔ وہاں سے فوج گزر رہی تھی۔ شہریوں کا سیلاب آ گیا جسے کوئی نہ روک سکا۔ آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ گھوڑا گاڑیوں کے قریب ہی رسد کی بوریوں کے انبار تھے۔ بہت سا دیگر اقسام کا سامان بھی پڑا تھا۔ آگ پر قابو پانا ضروری تھا، مگر پانی کی قلت تھی۔ نہ کوئی تالاب تھا، نہ کوئی ندی۔ شہر میں تھوڑے سے کنویں تھے لیکن پانی لانے والا کوئی نہ تھا۔ شہری گھروں میں چھپ گئے یا بھاگ رہے تھے۔ یہ کام فوج کر سکتی تھی۔ فوج کی کچھ نفری کو بلا لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کسی کو ان مسلمان قیدیوں کا خیال آ گیا جو بیگار کیمپ میں پڑے ہوئے تھے۔ فوراً حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو اس اعلان کے ساتھ لے آؤ کہ وہ آگ پر قابو پا لیں تو انہیں صبح کے وقت رہا کر دیا جائے گا۔ قیدی باہر کے شور سے جاگ اٹھے تھے اور سنتری انہیں ڈنڈے مار مار کر سو جانے کو کہہ رہے تھے۔ اتنے میں حکم آ گیا کہ قیدیوں کو پانی لانے اور آگ پر پھینکنے کے لیے لے چلو۔ رہائی کا اعلان بھی کیا گیا۔ ان میں آفاق بھی تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا۔ اس نے ایک قیدی سے کہا، صلیبیوں کی ساری سلطنت جل جائے، میں آگ بجھانے نہیں جاؤں گا۔ پاگل نہ بنو، ایک قیدی نے اسے کہا۔ ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ آگ بجھاؤ اور کل رہا ہو جاؤ، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو اور بھاگ نکلو۔ ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ یہ لوگ ہمارے گھروں سے واقف ہیں۔ تم نکل جانا۔ جاؤں گا کہاں؟ قیدی نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا کر کہا، میں کوشش کروں گا کہ موقع محل دے کر تمہیں اپنے گھر پہنچا دوں، لیکن وہاں زیادہ دن نہ رکنا کیونکہ صلیبی میرے سارے کنبے کو سزا دیں گے۔ قیدیوں کو صلیبی لے گئے اور انہیں تقسیم کر کے مختلف کنووں پر لے جایا گیا۔ فوجی پانی نکال رہے تھے۔ قیدیوں نے مشکیزیں اٹھانے شروع کر دیے۔ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے اور آگ پر پانی پھینکتے تھے۔ 1-2 چکروں میں سنتری ان کے ساتھ رہے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ قیدی اور فوجی گڑبڑ ہو رہے تھے۔ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ صلیبی کمانڈر گھبراہٹ میں سب کو گالیاں دے رہے تھے۔
اتنے میں گھوڑوں کا ڈرا ہوا ریوڑ دوڑتا چلا آیا۔ آگ بجھانے والے قیدی اور فوجی ان کی زد میں آ گئے۔ سب ادھر ادھر بھاگ اٹھے، بعض کچلے بھی گئے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آفاق کو وہ پرانا قیدی اپنے ساتھ لے گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔